اجمعین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا استقبال ہے، تمام پارٹیسپینٹ کا، شرکا کا۔ اور یہ مجلس کی دوسری میٹنگ ہے جو میں ماریشس سے اٹینڈ کر رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتہ عاشورہ کی وجہ سے میں میں نے اسکپ کر دیا تھا، چونکہ مجلس کا پروگرام چل رہا تھا اور عاشورہ کے موضوع پر جو ہے لگاتار پروگرام تھے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب پھر سے ہم اس کو مسلسل اور کانٹینیو جو ہے ہم اس پروگرام کو عمل میں لائیں گے۔ جو ہم نے پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے جو عقیدہ طحاویہ کی ہم نے ابتدا کی، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال پر ہم نے گفتگو کی، اور اس کی صفات کے بارے میں ہم نے جانا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم نے تقدیر کے بارے میں پڑھا کہ تقدیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا۔ یہ ایک بے حد کمپلیکیٹڈ اور دشوار موضوع ہے، اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قضاء و قدر کے موضوع پر بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں، بہت زیادہ اس میں ریسرچ نہ کریں۔ مگر میں نے یہ کوشش کی پچھلی دو مجلسوں میں کہ میں آپ کو آسان طریقے سے قضاء اور قدر کے بارے میں بیان کروں۔ آپ دیکھیے، قضاء و قدر کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی 6 عقیدے ہیں، ان میں سے ایک قضاء و قدر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو آمنت باللہ یہ پہلا عقیدہ ہے، و ملائکتہ دوسرا عقیدہ ہے، وہ کتب ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، یہ تیسرا عقیدہ ہے، وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، یہ چوتھا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ امپورٹنٹ دیکھیے، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، اور اچھی بری تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر ایمان لانا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے، کہ اچھی بری تقدیر کو ماننا بھی یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور چھٹا اور آخری عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ حشر کے میدان میں اٹھنے پر، قیامت ہونے پر۔ تو یہ 6 جو فنڈامنٹل اور بیسک اسلامک جو ہے وہ عقیدہ ہے، تو اس میں جو ہے قضاء و قدر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام طحاوی نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد، یعنی آمنت باللہ کے بعد، انہوں نے وہ ملائکت ہی، وہ کتب ہی، وہ رسول ہی کو چھوڑ دیا، سیدھے قضاء و قدر پر آ گئے۔ چونکہ قضاء و قدر کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال اور اس کی مشیت سے ہے۔ لہٰذا جو ہے اس کو جو ہے بڑی ہی جو ہے نمایاں طور پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک انجینئر جب گھر بناتا ہے تو پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ تو جو پلاننگ ہے، یہی اسی کو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، جو اس نے لوح محفوظ پہ لکھی ہے، جیسے انجینئر پلان کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ بناتا ہے، یعنی قدر مینس پلاننگ۔ اٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ نالج آف ایوری تھنگ دیٹ ول ہیپن، واٹ ایور ول ہیپن، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ تو یہ چیزیں جو ہونے والی ہیں یہ کیسے ہوں گی، اس کی جو پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی کو جو ہے ہم قدر کہتے ہیں۔ یعنی ایوری تھنگ دیٹ ول ہیپن اینڈ ہز writing of it, Allah has written whatever is to be happen, Allah has written it in the preserved tablet، اللہ محفوظ preserved tablet پر اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ تو جو اللہ کی پلاننگ ہے اور اکارڈنگلی جو لوح محفوظ پر لکھا ہے، اسی کو قدر کہتے ہیں۔ یعنی میں پھر سے ایک بار پڑھ رہا ہوں کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ۔ اٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ knowledge of everything that will happen and his writing of it in لوح محفوظ، اسی کو جو ہے ہم قدر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد جو ہے یعنی بیفور دا کریشن آف دس یونیورس، یعنی بیفور دا کریشن آف دس یونیورس اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اور اس پلاننگ کو جیسے اس نے لوح محفوظ پر لکھا ہے اس کا نام جو ہے وہ قدر ہے۔ اور قضا جو ہے کیا ہے؟ قضا اسی قدر کا ایگزیکیوشن ہے، اس کا امپلیمنٹیشن ہے، اس کا ایگزیکیوشن ہے، یعنی قدر کا ایگزیکیوشن جو ہے وہ قضا ہے۔ اسی لیے دونوں لفظ جو ہے ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قضا و قدر کا فیصلہ ہے، قضا و قدر کا معاملہ ہے، قضا و قدر کی بات ہے۔ ہم ہمیشہ ان دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں، مگر ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ دنیا کیسے ہوگی، اس دنیا کے ہونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے اور جو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا ہے اس کو ہم قدر کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے اس قدر کا جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہے، اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے، تو قضا مینس ایگزیکیوشن، اٹ از دا کیرینگ آؤٹ آف دیٹ پلان اینڈ اٹ از ہیپننگ ایٹ دا ایگزیکٹ ٹائم، یعنی جس چیز کا پلان جس ٹائم پہ ہونے کا جو پلان تھا اس کو اس کے ٹائم پر ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے یہ قضا کہلاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قضا سے انتقال ہو گیا ہے، تو قدر اس کی تقدیر تو ان کی موت کا ٹائم، وقت، دن اور کس سرکمسٹانسز میں ان کی ڈیتھ ہوگی یہ سب قدر میں لوح محفوظ میں لکھا تھا، لیکن جب وہ ایگزیکیوٹ ہوئی تو یہ قضا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بقضائے الہی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی جو قدر میں تھا اس کا ایگزیکیوشن ہے جو ہے عملی طور پر۔ تو اس کو سمجھیے کہ قضا جو ہے کیا ہے، یعنی اس کا ایگزیکٹ ٹائم جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈٹرمائن کیا ہے، اس ایگزیکٹ ٹائم پر قدر کا ایگزیکیوشن جو ہے وہ قضا کہلاتی ہے۔ اس کو ہم ایک آسانی کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انجینئر جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا ایک نقشہ بناتا ہے، پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے، اس کی پلاننگ تیار کرتا ہے، کتنے زمین میں جو ہے وہ مکان بنے گا، کتنے زمین میں باؤنڈری بنے گی، کتنے کمرے بنیں گے، کیسے اس کے اسٹیئرس کیسے ہوں گے، ڈورز کیسے ہوں گے، ونڈوز کیسے ہوں گے، کچن کیسے ہوگا، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کیسے ہوگا۔ تو یہ جو پلاننگ ہے جو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو ہم قدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، جیسے ایک انجینئر جو ہے مکان کو جو ہے بنانے سے پہلے جو پلاننگ کرتا ہے، یعنی انجینئر فرسٹ prepares the design of a house design of a house he prepares a blueprint، ایک انجینئر ایک بلیو پرنٹ اور ڈیزائن جو ہے تیار کرتا ہے فار اے ہاؤس، دین he starts building that house according to that plan۔ تو یہ قضا اور قدر کو سمجھیے، اور میں اس لیے اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایمان کی 6 بنیادی باتوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں توحید میں کسی قسم کا ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں رسالت میں، کتاب میں، فرشتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مگر قضا و قدر کے بارے میں اکثر لوگوں کو جو ہے طرح طرح کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں دشواری آتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ 1-2 درس میں، 1-2 مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آسان طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں ہم اس کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے قضاء و قدر کا معاملہ ہے۔ اب قضاء و قدر کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم ذات اور صفات کے بارے میں جان گے، اس کی قضاء و قدر کے بارے میں جان گے۔ اب اس کی ایک صفت ہے ارادہ اور مشیت، ارادہ اور مشیت یعنی اللہ کا جو ہے، اللہ کا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ضروری ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کی ول کو، اس کے ارادے کو، اس کی مشیت کو بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ آخر اس کا ارادہ، اس کا ول اور اس کی مشیت کیا ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رضا یعنی اللہ سے راضی ہونا، اللہ کے ارادے سے راضی ہونا، اس کی مشیت سے راضی ہونا، اس کے فیصلے سے راضی ہونا، اس کی پلاننگ یعنی قدر سے راضی ہونا، اور اس کے ایگزیکیوشن یعنی قضا سے راضی ہونا، یہ بے حد امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کو مانتے ہیں، اس کی توحید کو مانتے ہیں، مگر اللہ کے فیصلوں کو پوری طرح سے وہ قبول نہیں کرتے ہیں،
یا اس میں قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں، یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے توحید پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات پر اس کا ایمان نہیں ہے، چونکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی ذات کو مانیں اور اس کی صفات کا انکار کر دیں۔ ہم اللہ کو مانیں مگر اسے سمیع نہ مانیں، علیم نہ مانیں، مرید نہ مانیں، قادر نہ مانیں، خالق نہ مانیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ بے حد امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو پوری طرح سے مانیں، تبھی جا کے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راضی برضا رہنا، ہمیں ہمیشہ بچپن سے سکھایا کہ بھئی راضی برضائے الہی، راضی برضائے اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ الرضا بالقضا باب اللہ العظم، یعنی اللہ کے ایگزیکیوشن، یعنی قدر کے ایگزیکیوشن سے راضی ہونا، یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم سے راضی ہوتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہیں سے جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے کہ آخر اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اللہ کو راضی کرنا بہت اہم ہے، اللہ کو راضی کرنا یہی ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا یہی زندگی کا جو ہے وہ مقصد اولین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیسے راضی کیا جائے، کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دینے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں آپ ان کو بتائیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاؤ، اللہ کی قدر سے راضی ہو جاؤ اور اللہ کی قضا سے راضی ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے راضی ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو دراصل بنیادی طور پر قضا و قدر جو ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، آپ جتنے لوگ پارٹیسپینٹ ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اس میں زیادہ گہرائی تک مت جائیے، بہت زیادہ الجھنے کی کوشش مت کیجیے، مگر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ لہذا عقیدے کی تمام کتابوں میں تقدیر کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کے بعد تقدیر کا بیان کیا گیا۔ تو ہم نے بتایا کہ تقدیر کہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں قضا اور قدر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور قضا جو ہے وہ اس علم کے مطابق چیزوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم مکان کا پلان تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مکان کو بناتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا عقیدہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، کیا مطلب؟ ایوری تھنگ دیٹ occurs is according to his decree and will، اللہ تبارک و تعالیٰ کی will اور اس کی قدر اور تقدیر کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے۔ آگے ہے وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيَّةً لِلْعِبَادِ، لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے his will is always accomplished، اس کی تقدیر، اس کی مشیت ہمیشہ ہوتی ہے، ہو کے رہتی ہے، سمجھے؟ اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لا مشیت للعباد، اور اللہ بندے کی کوئی مشیت نہیں، اس کی کوئی قدرت نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو۔ میں پھر بتاؤں کہ یہاں پر آپ یہ شبہ نہ کیجیے گا کہ پھر ہم کو ثواب اور عذاب کس بات میں ملے گا۔ میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ہم اپنے ارادے، اپنے عزم اور کسب کی وجہ سے ہم کو ثواب ملتا ہے یا ہم کو گناہ ملتا ہے، ہم کسی فعل کے خالق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے اور ہماری نیت اور ہمارے جو ہے ڈٹرمنیشن کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو تخلیق فرماتا ہے، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ اشعری ماتریدی عقیدہ بالکل پختہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی فعل کا خالق نہیں ہے۔
ہم لوگ اور اس بات کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اردو میں، اگر آپ دیکھیں تو کئی صاحب یہ اس غزل کے خالق فلاں ہیں، بتائیے ارے غزل کے کیا خالق ہے؟ نہ انہوں نے الف بے تے سے بنایا ہے، نہ انہوں نے گرامر بنائی ہے، نہ انہوں نے جو ہے ریٹرک بنائی ہے، نہ انہوں نے پروسیڈی بنائی ہے، نہ انہوں نے وزن بنایا ہے، نہ قافیہ بنایا ہے، کچھ بھی نہیں بنایا ہے، خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا اس طرح کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اس کلام کے خالق فلاں ہیں اور اس نظم کے خالق فلاں ہیں، اس تصویر کے خالق فلاں ہیں، یہ سب بے حد جو ہے لا علمی کی بات ہے، اور بلکہ اگر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ایمان کی سمجھ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم بندے کو کسی کام کا یا کسی چیز کا خالق کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی خالق ہے، اور اکیلا خالق ہے، اس کے سوا اس کائنات میں کوئی دوسرا خالق نہیں۔ لہذا کسی چیز کی تخلیق یعنی عدم سے اس کا وجود میں آنا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، میرا کھڑا ہونا تو یہ عدم سے ایک چیز کا وجود میں آنا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہوں، بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو گویا یہ فعل کا خلق ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو پھر دماغ میں بیٹھا لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نیت کے مطابق ہمارے کام کی تخلیق کرتا ہے، اور ہمیں ہماری نیت پر ثواب یا جزا ملتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر ہمیں اسی قدر پر جو ہے اکتفا کرنا چاہیے۔ پھر سے ایک بار ترجمہ کرتا ہوں، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ۔ بعض جو کاپیز ہیں عقید تحاویہ کی، اس میں تقدیر کے بجائے قدرت بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے، جو ایڈیشن ہے، اس میں تقدیر لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے قدر اور اس کے ارادے کے مطابق چلتی ہے، اسی کا ارادہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اسی کی مشیت جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے۔ بندے کے پاس کوئی مشیت نہیں ہے الا ما شاء لہم، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ فما شاء لہم کان، اللہ نے بندے کے لیے جو چاہا وہی ہوا، وما لم یشا لم یکن، اور جو اللہ نے جس چیز کا ارادہ نہیں فرمایا وہ نہیں ہوئی۔ میں پھر سے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن ہے، میں آپ کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ ایوری تھنگ دیٹ اکورس از اکارڈنگ ٹو ہز سبحانہ و تعالی ڈکری اینڈ ول، ہز ول از آلویز accomplished. The will of the servants is only what he سبحانہ و تعالی wills for them، یعنی بندوں کی مشیت ہمیشہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وٹ ایور اللہ سبحانہ و تعالی wills for them comes to be، and whatever اللہ سبحانہ و تعالی doesn't will for them does not come to be۔ یہ بالکل کلیئر کٹ اس کو سمجھیے۔ اگر اس میں کوئی چیز رہ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، مگر ہمارا اہل سنت والجماعت اشعری و ماتوریدی کا یہی عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بہت جو ہے بہت مطلب آپ یہ سمجھیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے، چونکہ کسی چیز کا ہونا یہ اس کی تخلیق ہے۔ غور سے سنیے گا، ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز نہیں تھی وہ ہو گئی، چاہے کوئی چیز ہو یا کوئی عمل ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق تخلیق سے ہے۔ اسی کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا خالق کل شیء، قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین جو ہے وہ چاہتا ہے، اسی کی۔ اور دراصل بنیادی طور پر آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ، ایک بہت ہی مطلب وہ ہمیشہ لاجک کو فالو کرتے تھے، بہت زیادہ ریشنل تھے، بہت زیادہ ریشنل تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ دین کو عقل کے تابع کیا جائے، دین کو عقل کے مطابق کیا جائے، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو دین کے مطابق کریں۔ جو موٹا فرق سمجھ لیجیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عقل کو دین کے مطابق کیا جائے، مگر وہ لوگ چاہتے تھے کہ دین کو عقل کے مطابق کیا جائے۔ ان کا نام تھا معتزلہ، بہت ہی پاورفل طبقہ تھا، بہت سارے عباسی خلفاء جو ہے ان کے فالوور تھے، لہٰذا کافی جو ہے
اہل سنت پر ظلم ہوا بعض عباسی خلفاء کے دوران میں، چونکہ وہ متزلی العقیدہ تھے. ان کے مطابق یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مگر اہل سنت والجماعت کہتے تھے نہیں یار، جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے. تو اس پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی سخت سزائیں دی گئیں، انہیں جیل میں بند کیا گیا، کوڑے لگائے گئے. تو یہی معتزلہ تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ انسان اپنے افعال اور اپنے ایکشن کو خود کریٹ کرتا ہے. دراصل اسی کی جو ہے، اسی کو کنڈیم کرنے کے لیے، اسی کو رد کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. اب آئیے ہم اگلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں. فرماتے ہیں یہدی من یشاء و یعصم و یعافی فضلا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ یضل من یشاء و یخذل و یبتلی عدلا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے بچاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، معاف کرتا ہے. فضلاً، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَخْذُلُ، اور اسے چھوڑ دیتا ہے. وَيَبْتَلِي، اور اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے اپنی عدل سے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، تبھی آپ کے دل و دماغ میں بہت سارے کوشچن آئے تھے کہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. یعنی آپ سمجھیے، جس کو چاہتا ہے وہ تجاوز کرتا ہے. تو وہ اگر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو کیا ہم اپنے جو ہے ہمارا اپنا کچھ قابو نہیں ہے؟ جو ہمارے افعال ہیں وہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. میں انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے. ہی گائیڈس whom ever he wills. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ دیم اینڈ سیکیورس دیم ایز گریس. فضل مینس گریس، یعنی وہ اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے گریس سے جس کو چاہتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے اور سیکیور کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. مگر یہ سب وہ اپنے فضل سے کرتا ہے. ہی لیڈس اسٹرے whom ایور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ wills، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ہی ہیوملیٹ دیم اینڈ ہی پٹس دیم ٹو ٹرائل ایز جسٹس. یعنی جیسے کہ جو وہ دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے یا پروٹیکٹ کرتا ہے یا سیکور کرتا ہے تو اپنے فضل سے کرتا ہے، یعنی اپنے گریس سے کرتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو پنش کرتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہے، سمجھے، کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو وہ اپنے عدل سے کرتا ہے. اس کو ضرور سمجھیے. آج جو ہمارے پاس ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے، اس میں ہم یہی بتائیں گے اور اسی کو سمجھائیں گے. اگر ہم اسے سمجھتے ہیں تو ہم اہل سنت کے عقیدے کی ایک بہت ہی کور سبجیکٹ کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے کہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ پھر دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ کیوں ہے؟ تو یہاں پہ سمجھیے کہ پہلی بات جو ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں. ہدایت کے تین معنی ہیں، غور سے سنیے گا. ہدایت کے تین معنی ہیں. پہلی بات تو توفیق دینا، یعنی ہدایت کی توفیق دینا. اسی کو کوئی کام ہم جب کرتے ہیں، جب اس کام کی پہلے ہمیں توفیق ملتی ہے. تو پہلا معنی ہے ہدایت کی توفیق ملنا. دوسرا معنی ہے راستہ دکھانا. اور تیسرا معنی ہے منزل پر پہنچانا. منزل پر پہنچانا. تینوں چیزیں سمجھیے. ہدایت یعنی حق کی توفیق دینا، حق کے راستے کو دکھانا اور حق تک پہنچانا. یہ تین الگ الگ معنی ہیں. تینوں کو ہدایت کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں ہدایت، جہاں جہاں لفظ ہدایت آئی ہے تو کہیں توفیق کے معنی میں ہے، کہیں راستہ دکھانے کے معنی میں ہے، کہیں منزل تک پہنچانے کے معنی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے انک لا تہدی من احببت. اے محبوب، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں. تو ہدایت نہ دینے کا مطلب، اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتا پھر کون دے گا؟ تو یہاں پر مانا ہے منزل تک پہنچانا.
ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت یافتہ کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ نبی کا کام تو یہ کہ ہدایت کے راستہ کو دکھائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم سے ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق ہدایت چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہدایت کی منزل تک ہمیں پہنچا دے۔ ہدایت کا راستہ تو ہمارے پاس ہے، قرآن ہدایت کا راستہ ہے، رسول نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہدایت کا راستہ جو ہے دکھانے والی چیزیں ہیں، تو ہمیں ہدایت کے راستے کو ہمیں دکھایا جا چکا ہے، مگر اس کے بعد ہم اللہ کی توفیق چاہتے ہیں کہ جو راستہ ہمیں دکھایا گیا اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق ملے، اور پھر چلنے کے دوران راستے میں کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا نہیں، سیدھے راستے پر چلا۔ اس لیے کہ دیکھنے والے کبھی کبھی راستہ دیکھنے والے راستے پہ چلتے نہیں ہیں، ہم برابر راستے کو دیکھتے ہیں مگر اس پر چلتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو بہتر ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، چونکہ دیکھا ہوا تو ہے ہی ہے، قرآن میں سیدھا راستہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں سیدھا راستہ لکھا ہوا ہے، دینی کی کتابوں میں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، مگر چلنے کی دعا ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں منزل تک پہنچا۔ تو یہاں پر جو ہے یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہی گائیڈس whom ایور ہی ولس۔ تو یہاں پر گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت یافتہ بنانا، ہدایت پانے والوں میں شامل کرنا، یہ مراد ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ دوسرے لوگ راستہ دکھاتے ہیں، راستے کی تفصیلات بتاتے ہیں، راستے کی دشواریوں کو بتاتے ہیں، راستے کی آسانیوں کو بتاتے ہیں، راستے پہ چلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، مگر راستے تک پہنچا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہی دکھاتا ہے، وہی چلاتا ہے۔ اسی کا قرآن میں جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو مراد یہاں دکھانا نہیں ہے، اسی کا اگر راستہ، اگر یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا مطلب علم نہیں دیتا، اس کو راستہ نہیں دکھاتا، تب تو بڑا ظلم ہو جائے گا کہ جس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام کیا ہے تو اس کو سزا کیوں دی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ آپ کی نیت، آپ کے اخلاص، آپ کے تقوی، آپ کے پرہیزگاری کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا۔ اور وہ جو ہے اگر آپ پہنچ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر آپ نہیں پہنچے اس کا مطلب یہ کہ آپ میں کچھ کمی تھی، آپ نے یا تو صحیح راستہ دیکھا اس پہ آپ چلے نہیں، یا آپ چلے تو راستے میں بھٹک گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عدل سے، اپنے انصاف اور جسٹس سے آپ کو منزل تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو اس کو سمجھیے کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے توفیق ادب مانگنا چاہیے، اللہ سے توفیق ہدایت مانگنا چاہیے۔ تو اسی لیے تو اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے انک لا تہدی من احببت، کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر میں جیسا لکھا ہے ویسا ہوگا۔ ہاں آپ راستہ دکھا رہے ہیں اور راستہ دکھانے والے ہیں، ہادی ہیں، آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں۔ تو یہ پہلا جملہ تھا 26واں 26 نمبر ہے اس عقیدے کا، یہدی من یشاء و یعصم۔ اور یاسم یعنی یاسم کا معنی کیا ہے کہ وہ بچاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، کس سے؟ گناہ سے پروٹیکٹ کرتا ہے، غلطیوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے، محن سے بچاتا ہے، یعنی امتحان سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں، آپ اپنے کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں آپ کے ہاتھ میں، مثال کے طور پر انسان نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے گھر میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی ہم کو جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے، گناہ کی رغبت سے بچاتا ہے، ایسے لوگوں سے بچاتا ہے جو ہمیں گناہوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے بچاتا ہے جو ہمارے اندر گناہ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ آپ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے میں پڑھا ہوگا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو جو ہے
بچے کو جو ابھی بالکل چھوٹا بچہ تھا اس کو جو ہے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے آبجیکشن کیا کہ بھئی آپ نے اس چھوٹے بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہوگا تو یہ بچہ اپنے والدین کو فتنے میں ڈال دے گا، جبکہ اس کے والدین نیکوکار ہیں، اور اس بچے کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ جاتے اور ان کا دین خراب ہو جاتا. تو دراصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف ہم کو ہدایت دے بلکہ ہمیں فتنوں سے، یعنی ایسی آزمائش سے بھی ہم کو بچائے کہ جس آزمائش میں رہ کے ہم اپنا ایمان کھو دیں، اپنا یقین جو ہے ہمارا متزلزل ہو جائے. تو ہدایت وہی دیتا ہے اور وہی ہمیں گناہوں سے اور امتحانات سے اور فتنوں سے بچاتا ہے. وہ یعافی، اور ہمیں عافیت دیتا ہے. ہمیں عافیت دیتا ہے، دین و دنیا کی عافیت دیتا ہے، صحت کی عافیت دیتا ہے، مصیبت سے ہمیں عافیت دیتا ہے، جسم، روح اور ایمان کی سلامتی عطا کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں: ہدایت دینا، محفوظ رکھنا اور عافیت دینا. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے فضلاً. ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ پے تو نہیں کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی زندگی تو اس کا فضل ہی ہے، یعنی اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. اگر ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ توفیق تو اللہ ہی نے دی ہے، بعد میں تو ہم نے کام کیا، مگر اگر اللہ کی توفیق ہی نہ ملتی تو ہم نیک نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں، یعنی ہدایت، عصمت اور عافیت، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے فضل سے. اور تقریباً ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھلتے ہیں. کوئی اس کو جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا ہے. کوئی اس کو گلے سے لگاتا ہے، کوئی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا. اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے اور انہیں امتحان میں مبتلا کرتا ہے. کسے؟ اپنے عدل کے ذریعے سے. ایسا نہیں کہ وہ ظلم نہیں ہے. ظلم نہیں ہے کہ وہ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے. ظلم نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. ظلم نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے. ضرور اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے تک پہنچا ہے. ابھی ہم آگے جو ہے اس کو تفصیل سے جو ہے ہم پڑھتے ہیں. تو فضلن کا معنی یہ ہوا کہ ہدایت، حفاظت اور عافیت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ہمارا یہ ہمارا جو ہے وہ کسب نہیں ہے. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہم کو دی ہیں، ہم نے اس کے لیے کچھ پے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، جسم دیا ہے، طاقت دیا ہے، زندگی دیا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی لیے بزرگوں نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. ایسے جملے کو بولنے سے بچنا چاہیے، چونکہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ نعمتیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہ ہو، ہمارے پاس اچھی جاب نہ ہو، ہمارے پاس اچھا کھانا نہ ہو، ہمارے پاس اچھا گھر نہ ہو، ہمارے پاس اچھی کار نہ ہو، مگر اس کے باوجود جو کچھ اللہ کی انعام ہے ہمیشہ اس کو یاد کرنا چاہیے. تصور کیجئے جو آنکھیں ہیں آپ کی، جس کو آپ نے فری میں اللہ نے آپ کو دیا ہے. تصور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس آنکھ نہ ہو تو یہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے لیے بیکار ہو جائیں گی. کبھی ہم نے یاد کیا کہ اللہ کی اس فضل کو؟ کبھی ہم نے 2 منٹ بیٹھ کے آنکھ جیسی عظیم الشان نعمت پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانے شکر پیش کیا کہ اللہ کیسی عظیم الشان نعمت دی ہے. ابھی آنکھ اگر کسی کی چلی جائے تو اس کو پانے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر سکتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے ایک مرتبہ امام جعفر صادق جو ہے اپنے گھر میں اپنے دیوان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو تم مانگو، کہو میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ مت کہو میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں صاحب، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. آپ میرا جیب دیکھ لیجئے، آپ میرا تھیلا دیکھ لیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے ہاتھ جو ہے وہ 5,000 درہم کے بدلے میں دو گے، یا جو بھی قیمت لگائی ہو، اتنے درہم کے بدلے میں تم اپنا ہاتھ دو گے مجھے؟ تو وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کون بیچے گا اپنا ہاتھ 5,000 درہم میں؟ تو کہا آپ اپنے تم دونوں ٹانگ جو ہے وہ 10,000 کے بدلے میں دو گے؟ وہ اور بھی ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا تم اپنی آنکھیں 1,00,000 درہم کے بدلے میں دو گے؟ وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ بھئی آپ والے رسول ہیں، آپ امام حسین کے جو ہے پرپوتے ہیں،
ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں گے، آپ تو ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں تمہارے ضمیر کو جو ہے بیدار کر رہا ہوں کہ تم لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری ہے، تم یہ کہو کہ میرے پاس کھانے کو ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور یہ سب بغیر ہماری کسی عبادت کے، بغیر ہماری کسی خدمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اسی طرح ہدایت، عصمت اور حفاظت اور عافیت جو ہے، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، بغیر کسی بندے کی جو ہے نہیں۔ اور وہ یدل، اور وہ جو ہے اپنے عدل سے، اپنے جسٹس سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مطلب گمراہ کرنے کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ انسان ہدایت چاہتا ہے مگر اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کسی بے قصور کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں میں ڈال دیتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا کسی گمراہ کو جو ہے وہ مصیبت میں اور امتحان میں جو ہے مطلب کسی بے قصور کو امتحان میں ڈالتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی بندہ اپنے اختیار سے حق کو موڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی چلنے کے لیے وہ راستہ اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ یعنی دلالت اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اپنی نیت ہوتی ہے، وہ اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے کسب سے دلالت کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر چلا دیتا ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ بے حد جو ہے بندہ جو ہے اپنے اختیار سے حق موڑتا ہے، بندہ مسلسل ضد کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اسے گمراہی اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ اس کی قسمت میں جو ہے وہ مس گائیڈنس جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کے اپنے تکبر کی وجہ سے، اس کے اپنے اصرار کی وجہ سے، اس کے حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اختیار بندہ کرتا ہے گمراہی کو، اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہی معنی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کو سمجھیے، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ گمراہی رہنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ گمراہی رہنے کا، آپ کی نیت گمراہی رہنے کی، تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ جو ہے اسے فراہم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندہ جو ہے وہ انحراف، بگاڑ کی نیت کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق اسے اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو پھر سے غور سے سنیے، یدلو جو قرآن میں بار بار آئے، کبھی آپ نے قرآن پڑھیں گے ترجمے سے تو وہاں بھی یہ شبہ آپ کو پیدا ہوگا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ یہدی بہی کثیروں ویضل بہی کثیرا۔ قرآن کے ذریعے بہت سارے کو ہدایت دیتا ہے، قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے قصور لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اس کو بہت اچھے سے دماغ میں جو ہے بٹھا لیے گا۔ تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو لوگ جو ہے حق سے دور جانے کے لیے جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں، حق سے دور جانے کے لیے ضد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے، یا چھوڑ دیتا ہے انہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے، جب تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ یعنی اللہ اپنی توفیق اور اپنی خصوصی مدد سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پش کرتا ہے کسی کو گمراہی کے راستے میں، بلکہ جو توفیق اس کی طرف سے ملتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور بندہ اپنے کوشش سے جو ہے وہ گمراہی کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اس نے خود ارادہ کیا ہے، اس نے خود طے کیا ہے، اس نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہی کے راستے اس کو فراہم کر دیتا ہے، اسے تر کر دیتا ہے، یعنی اس سے اپنی توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اگر ایز اے ٹیچر، اگر آپ اس مثال پر غور کریں کہ یہ ٹیچر کے پاس دو طالب علم ہوتے ہیں، ایک محنتی ہوتا ہے اور ایک کاہل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، پڑھنے سے دلچسپی نہیں رکھتا، بس شوق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے شروع میں جب دونوں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں تو استاد دونوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر جو بشوق ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے وہ استاد کے التفات اور توجہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ استاد جانتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنے والا ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ واپس آنے والا نہیں ہے، تو استاد ساری توفیقات جو ہے اس بچے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو بچہ محنت کرنا چاہتا ہے اور جو شوق رکھتا ہے تعلیم کا۔ استاد دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں کے لیے برابر فیسلٹیز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، مگر ایک جو ہے وہ اپنی حسن نیت سے، اپنے حسن ارادے سے جو ہے
وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور استاذ کی پوری توفیق اور توجہ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی بے عملی کی وجہ سے استاذ کی شفقتوں اور استاذ کی توفیق سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا جانیے دونوں بچوں کے ساتھ جو ٹیچر کا جو بیہیویئر ہے وہ ظلم، یعنی جس کے ساتھ، جس کی طرف متوجہ ہے، جس کو تھوڑا زیادہ وقت دے کے پڑھا رہا ہے، اس پر تو استاذ کا فضل ہے، استاذ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ وہ بے توجہی کر رہا ہے، جسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یہ استاذ کا عدل ہے، استاذ کی جسٹس ہے، اب اس کو ظلم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے یضل و یخذل و یبتلی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے اور اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے مبتلا کرنا یعنی اسے چیزوں میں مبتلا کرنا، ابتلا کا معنی امتحان ہوتا ہے، ابتلا کا معنی امتحان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے امتحان ایسا نہیں ہے کہ امتحان صرف برے لوگوں کا ہوتا ہے، بلکہ امتحان کبھی کبھی اچھے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلان الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے زیادہ جو ہے، سب سے زیادہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، سب سے زیادہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کا لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بلند درجے والے ہیں۔ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے آپ لوگ۔ کون؟ تو یہدی من یشاء و یعصم و یعافی فضلاً، اللہ کی ہدایت، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی طرف سے عافیت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہی گائیڈس whom ever he wills, he protect them and secure them from his grace, as his grace۔ تو یہ اللہ تعالیٰ and he leads astray whomsoever he wills, he humiliates them and he puts them to trial، یبتلی، ان کو مبتلا کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ابتلا جو ہے وہ صرف امتحان میں صرف وہ بروں کو نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اچھوں کو بھی ڈالتا ہے۔ جس کی ترقی درجات مطلوب ہوتی ہے، جس کے درجوں کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے، بلکہ امتحان میں تو تقریباً سبھی کو ڈالا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ایمان لائیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا، آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، آپ کا مختلف طریقے سے، آپ کی جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، بیماری کے ذریعے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیک و بد سب کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو مگر جو بد ہوتے ہیں ان کا امتحان جو ہے انہیں حق سے اور دور کر دیتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کا امتحان انہیں حق سے قریب کر دیتا ہے۔ تو ابتلا کا مطلب جو ہے صرف مصیبت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، صرف مصیبت سے امتحان نہیں لیتا، بلکہ کبھی کبھی وہ نعمت سے بھی امتحان لیتا ہے۔ کسی کو کسی سے مال لے کے اس کا امتحان لیتا ہے، کسی کو مال دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو مرض دے کے اس کا امتحان لیتا ہے، کسی کو صحت دے کے اس کا امتحان لیتا ہے، کسی کو اقتدار پاور دے کے امتحان لیتا ہے، اور کسی کو پاور لیس کر کے اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو دراصل بنیادی طور پر نعمت کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے، اقتدار کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے۔ اولاد نہ ہونا یہ بھی اللہ کا امتحان ہو سکتا ہے، اور اولاد ہونا یہ بھی اللہ کا امتحان ہو سکتا ہے۔ تو دراصل بنیادی طور پر یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، مگر جب جو گمراہ ہوتے ہیں ان کا جب امتحان ہوتا ہے تو وہ امتحان انہیں حق سے دور کر دیتا ہے، جبکہ مومن کا امتحان جو ہوتا ہے وہ مومن کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کافر کا امتحان جو ہے اس کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ وہ حق کی طرف واپس آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو، فضل الہی اور عدل الہی، یہ عقیدے کی جو اتنی ہی بنیادی چیزیں ہیں، جیسے ہم نے آپ کو قضا اور قدر کے بارے میں، تو اس کو بھی اچھے سے یاد رکھیے کہ یہ اہل سنت الجماعت اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، توفیقات یا نعمتیں، یہ سب اس کے فضل سے ہیں، اس کی گریس سے ہیں، اور وہ ہمیں جو سزائیں دیتا ہے، جو ابتلا میں ڈالتا ہے، جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا عدل ہے، سمجھے؟ واللہ لیس بظلام للعباد، اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتا۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو فضل جو ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی ہدایت دے۔ ہماری طرح بہت سارے انسان ہیں جنہیں ایمان کی ہدایت نہیں ملی، بہت سارے پڑھے لکھے ہیں جنہیں ایمان کی ہدایت نہیں ملی۔ آپ قریش میں آپ دیکھیں، ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین تھا، رشتہ دار تھا، اور صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا تھا، مگر اسے ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ مگر بلال بلال حبشی کو، صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، انہیں اللہ نے ہدایت کی توفیق دی۔ تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگیں، ایمان کی سلامتی جو ہے وہ مانگیں، اور ہمیشہ یہ مانیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا رہے۔ یہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے، اس فضل کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ جو اس فضل کو یاد کرنا، صرف آنکھ رکھی ہو کہ یہ اللہ کیا نعمت تو نے دی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ جیسے ہی آپ نے آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور دل میں آپ کے خیال آئے کیسی نعمت اللہ نے دی ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہی ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل پر دوسرا فضل یہ ہے کہ اگر آپ فضل کا اعتراف کیجئے تو اللہ کے فضل کو آپ اپنی طرف مدعو کرتے ہیں، اور پھر مزید آپ اس فضل کا شکر ادا کیجئے تو مزید اللہ کا فضل جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزیں جو ہے وہ مومن کا سلاح ہیں۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی جو نعمتیں آپ کے اوپر ہیں ان کو بیان کیجیے۔ یہ بھی بیان کرنا شکر ہے، اس کو یاد کرنا شکر ہے، اس کا احساس کرنا شکر ہے۔ یعنی نعمت الہی کا احساس کرنا، نعمت الہی کو یاد کرنا، نعمت الہی کا بیان کرنا، یہ تینوں جو ہے وہ شکر کی قسموں میں داخل ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تُحْصُوهَا، او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ تو نعمت کو یاد کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا، تاکہ یہ توفیق جو ہم کو ملی ہے، جس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، یہ چھیننے نہ پائے، تو اس کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ یا استغفار جو ہماری اپنے، جو آپ دیکھیں کہ فضل ہم سے دور کیسے ہوتا ہے، عقید تحویہ میں صاف کہا جا رہا ہے کہ کسی کو فضل کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں دیتا ہے، اور کسی کو عدل کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے ہم اس بات سے متنبع رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ توفیق ہم سے چھوٹ جائے۔ اور یہ توفیق کب ہم سے دور ہوتی ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بند کر دیتے ہیں، جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بند کر دیتے ہیں، تو پھر یہ گناہ میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری ایک مرتبہ بازار گئے، اور وہاں سے کچھ سامان خریدا، سامان زیادہ تھا، وزنی تھا، وہ خود نہیں اٹھا سکتے تھے، عمر رسیدہ تھے۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ قلی جو ہے حمال، سامان اٹھانے والا پورٹر جو ہے، وہ ان کو ملا، تو اس سے کہا کہ بھائی کتنے پیسے لوگے فلاں جگہ لے جانے کے؟ تو اس نے کہا اتنے پیسے لیں گے۔ تو اس نے ان کا سامان اٹھایا، کچھ سر پہ رکھا، کچھ پیٹھ پہ رکھا، کچھ ہاتھوں میں لیا، اور چل پڑا۔ پورے راستے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ پورے راستے وہ شخص جو ہے وہ صرف دو ہی کلمے پڑھتا رہا، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ کئی کافی لمبا راستہ تھا، کئی کلومیٹر کا راستہ تھا، مگر وہ پورے راستے صرف الحمدللہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ جب گھر پہنچ گئے، حسن بصری نے اس کو پیسے پیمنٹ کر دیے، اور وہ جانے لگا تو اس کو بلایا، کہا اے نوجوان، کیا تمہیں اور دعائیں یاد نہیں ہیں؟ کیا تمہیں اور وظائف معلوم نہیں ہیں؟ کیا تمہیں قرآن بھی تم نے نہیں پڑھا ہے؟ آخر کیوں تم صرف الحمدللہ استغفر اللہ راستے بھر کرتے رہے؟ تو حسن بصری سے اس آدمی نے کہا کہ اے خواجہ حسن بصری، جب میں اپنے حال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں ہی مجھے نظر آتی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں میری زندگی میں، سے دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی نعمت ہے، اور دوسری میری جو ہے تقصیر ہے، میرا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اور میری تقصیر ہے، میری کمزوری ہے، اللہ سے کی عبادت و اطاعت سے بے رغبتی ہے۔
یہی دو چیزیں مجھے اپنی زندگی میں ملتی ہیں. تو جب میں اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، اور جب اپنی کمی کو یاد کرتا ہوں تو استغفر اللہ. تو گویا الحمدللہ اور استغفر اللہ، یہی دو وظیفے جو ہے وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہیں. تو امید ہے کہ قضاء و قدر کے بعد یہ فضل اور عدل کا جو تصور ہے، کنسپٹ ہے، یعنی گریس آف اللہ اور جسٹس آف اللہ کا جو کنسپٹ ہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں کلیئر ہوگا کہ قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جو ہونے والا ہے، اور جو اس نے اس علم کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ انجینئر جو پلان کرتا ہے، وہ ایک جو نقشہ تیار کرتا ہے، وہ قدر ہے، اور پھر جب اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ قضا ہے. اسی طرح فضل وہ ہے کہ اللہ کی وہ توفیقات، اللہ کی وہ انعامات جو ہمیں بغیر کسی عمل کے حاصل ہوئے ہیں، وہ فضل ہے. اور عدل وہ ہمارے جو ہے احوال ہیں کہ جو ہماری کمزوریوں، ہماری بے عملیوں، ہماری بدنیتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملے ہیں، وہ جو ہے اللہ کا عدل ہے. امید ہے کہ یہ گفتگو جو ہے کلیئر اور واضح رہی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سنیچر کو اگلے عقیدے سے ہم گفتگو کریں گے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.